الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا، اور یاد کیجئے نوح علیہ السلام کو، اذ نادا من قبل، جب پکارا انہوں نے، من قبل اس سے پہلے، یعنی حضرت لوط اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، فنجیناہ، فاستجبنا لہ، پس ہم نے قبول کی ان کی پکار، ان کی دعا، فنجیناہ، پس ہم نے ان کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، ان کے اہل کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت اور غم سے، وَنَصَرْنَاهُ، اور ہم نے بچایا ان کو، من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم سے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، انہم کانوا قوم سوء، بے شک تھے وہ بری قوم، فاغرقناہم اجمعین، پس ہم نے غرق کیا ان سب کو۔ سورۃ الانبیاء، اس کا دعویٰ تھا نفی شرک فی الدعا اور اثبات مقاصد اربعہ عالیہ، اثبات توحید، اثبات رسالت، صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت، ان چار مضامین کو ثابت کرنا، اور نفی شرک فی الدعا، یہ اس صورت کا دعویٰ تھا۔ اور اس صورت کے کئی حصے تھے، ہم اس کے تیسرے حصے میں، چوتھا حصہ شروع ہے، ٹھیک ہے، جو آیت نمبر 97 تک جائے گا۔ اور اس چوتھے حصے کے اندر تنویر علامہ سبقہ کے اوپر ہے، ما سبقہ جو عنوان چلا ہے اسی کے اوپر روشنی پڑتی جائے گی واقعات کے ذریعے۔ تو ان میں سے لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کل گزر چکا ہے، ابھی حضرت نوح علیہ السلام اور پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے۔ تو فرمایا یاد کیجئے نوح علیہ السلام کو۔ دیکھیے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، لیکن اللہ کے سامنے عاجزی اور تضرع کرتے رہے، نادا ربہ، اور مصیبت میں گرفتار ہوئے، آزمائش میں۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس غم اور دکھ اور درد سے کیا کیا؟ نجات عطا فرمائی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے کیا کی؟ بچایا ان کو، سمجھ آ گئی؟ انتقام لیا ان کا، بدلہ لیا ان کا، ان لوگوں سے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بے شک وہ بری قوم تھی اور ہم نے انہیں غرق کیا۔ بہت اختصار کے ساتھ نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ آگے فرمایا وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، اور یاد کر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو، اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرث، کھیتی کے بارے میں، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب چر گئیں رات میں اس کے اندر، غنم القوم، قوم کی بکریاں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور تھے ہم ان کے فیصلے کو دیکھنے والے۔ دوسرا معنی، تھے ہم ان کے فیصلے کو موجود، ان کے فیصلے کے وقت ہم موجود تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے سمجھایا وہ فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو، وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہر ایک کو ہم نے نبوت اور علم عطا کیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کیا پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ، پہاڑوں کو، یُسَبِّحْنَا، تسبیح پڑھتے تھے، پاکی بیان کرتے تھے، وَالطَّیرَ، اور پرندوں کو بھی مسخر کیا، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور بے شک ہم کرنے والے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام،
داؤد علیہ السلام والد ہیں اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، دونوں پیغمبر اور دونوں ہی اللہ نے بادشاہت سے نوازا تھا۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان کے ایک فیصلے کا ذکر کیا ہے۔ فیصلہ یہ آیا کہ ایک قوم کی بکریاں، یعنی کسی شخص کی بکریاں جا کے کسی دوسرے شخص کی کھیتی میں رات کو چر گئیں اور ساری فصل تتر بتر کر دی، کھا لی ہے۔ صبح کو فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عدالت میں آیا، انہوں نے کھیتی کی قیمت لگوائی۔ کھیتی کی جب قیمت لگوائی تو وہ قیمت اتنی ہی بنتی تھی کہ جتنی اس شخص کی بکریاں بنتی تھی۔ جتنا کھیت کا نقصان ہوا تھا اتنی ہی بکریوں کی کیا بنتی تھی؟ قیمت بنتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ سنایا کہ بکریاں کس کو حوالے کر دی جائیں؟ کھیت والے کو حوالے کر دی جائیں۔ فیصلہ کوئی غلط نہیں تھا، جتنا اس کا نقصان ہوا تھا اتنا بس بکریاں اس کو مل جانی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس سے ایک بہتر صورت ان کے فرزند کے دل میں ڈال دی، اور یہ ان کو گرانے کے لیے نہیں، ان کو یہ بتلانے کے لیے، ان پر احسان کرنے کے لیے کہ میں نے آپ کو بیٹا بھی اتنا علمی اور قابل اور جانشین ایسا وارث دیا ہے کہ اس کی علمیت کا بھی یہ مقام ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں فیصلہ کروں تو وہ یہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ بکریاں اس کھیتی کے مالک کے حوالے کر دی جائیں، چراتا رہے، دودھ نکالتا رہے، ٹھیک ہے نا، فائدہ لیتا رہے۔ کب تک کے لیے؟ جب تک کہ بکریوں والے سے کہا جائے گا کہ اس کھیتی میں دوبارہ فصل لگا اور دوبارہ فصل اسی مقدار تک پہنچ آئے جس حالت پر تیری بکریوں نے کھائی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فیصلہ چونکہ درست زیادہ بہتر اس لیے تھا کہ اس میں بکریوں والے کا بھی کیا تھا؟ فائدہ تھا، اس کا بھی نقصان نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ محنت کرتا 5-6 مہینے کرتا، ٹھیک ہے نا، جب تک کہ فصل دوبارہ اس حال پہ آ جاتی اور اس کو اس کی بکریاں بھی مل جاتی۔ وہ کھیت والے کا یہ ہوتا جب تک کہ کھیت دوبارہ اپنی پوزیشن پہ حالت پہ نہیں آتی تب تک کہ وہ بکریوں کے بال، اون، دودھ کیا کرتا رہے گا؟ استعمال کرتا رہے گا۔ تو اس صورت میں بکریوں والے کا بھی نقصان نہیں ہوگا اور کھیت والے کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اب صورت دیکھی جائے تو فیصلے دونوں درست ہیں۔ کیا ہیں؟ پہلا بھی درست ہے کہ جتنا کھیت کا نقصان ہوا اتنی ہی قیمت تھی ساری بکریوں کی، اور دوسری صورت فیصلہ درست ہے لیکن پہلے سے کیا ہے؟ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ کس کے حق میں بہتر ہے؟ بھائی دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ آؤ جی، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا و داؤد و سلیمان، اور داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث، جب فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے بارے میں۔ کب؟ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب رات کو چر گئیں اس میں غنم القوم، قوم کی بکریاں۔ نفشت کہتے ہیں رات کے چرنے کو۔ کس کو؟ رات کے چرنے کو کہتے ہیں، کہ دن کے چرنے کو نفشت نہیں کہتے۔ اگر دن کو بکریاں چر بھی جاتی، ٹھیک ہے نا، دن کو بکریاں چر جاتی تو بکریوں والے پہ اتنا نقصان نہیں آتا چٹی، بلکہ خود کھیتی والے کے اوپر آتا، اس لیے کہ بکریاں چرتی ہیں۔ آپ کو کھیتی کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، بکری آتی ہے، آپ بھائی اپنی سامان کی حفاظت کرو کھیتی باڑی کی۔ اور رات کو جو ہے چونکہ بکریاں
سنبھال کے ان کو محفوظ کرنا، روکنا، یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ بکریوں والے کی ذمہ داری تھی، ٹھیک ہے نا؟ اب بندہ دن کو بھی کھیتی کی حفاظت کرتا رہے اور آپ رات جا کے اس کی کھیتی میں بکریاں چرائیں، تو اس لیے کیا صورتحال ذکر ہے یہاں؟ نفشت کا معنی کیا کیا گیا؟ رات کو چر گئیں اس میں بکریاں قوم کی، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے۔ ہم ان کے فیصلے پر کیا تھے؟ اللہ فرماتے ہیں یعنی فیصلہ میرے سامنے ہو رہا تھا، یا دوسرا کہ ہم دیکھ رہے تھے، مشاہدہ کر رہے تھے۔ آگے فَفَهَّمْنَاهَا، پس ہم نے سمجھایا اس فیصلے کو، وہ فیصلہ کس کو سمجھایا؟ سلیمان علیہ السلام کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے حکمت یعنی نبوت اور علم عطا کیا، سلیمان اور داؤد دونوں کو۔ وَسَخَّرْنَا دَاؤُودَ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ، اور ہم نے مسخر کیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ الجبال، کس کو؟ پہاڑوں کو۔ یسبحنا، وہ تسبیح بیان کرتے تھے، پہاڑ بھی پرندے بھی ان کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تسبیح بیان کرتے تھے۔ والطیر کا عطف ہے کس پر؟ علی الجبال پر، ٹھیک ہے نا؟ تو معنی کرو کہ ہم نے مسخر کیا داؤد علیہ السلام کے پہاڑوں کو اور پرندوں کو، یسبحنا، یہ سارے ان کے ساتھ کیا بیان کرتے تھے؟ تسبیح۔ یہ ان کا معجزہ تھا کہ جب وادی میں آ کے کھڑے ہوتے اور اللہ کی کتاب پڑھتے یا اللہ کی حمد و ثنا پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی گونجنے لگ جاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور پرند بھی ان کی آواز میں لے میں کیا کرنے لگتے تھے؟ ملانے لگتے تھے۔ یہ ان کا معجزہ تھا۔ آج تک دنیا کہتی ہے فلاں کو اللہ نے لحن داؤدی سے نوازا ہے، ہاں؟ خوبصورت آواز، پرتاثیر آواز، پڑھتے جب اپنی کتاب پرندے بھی سب پاس آ جاتے ہیں۔ جی ایک خطیب کی تقریر سن رہا تھا، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، تو بڑی سر میں کہتے داؤد علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے نا تو سارے پرندے کیا ہو جاتے تھے؟ آ جاتے تھے۔ تو اصل میں ذہن میں تو چونکہ تلاوت ہم کسی کرتے ہیں تو وہ بھول کے تو بس بیچ میں قرآن کا ذکر کر دیا ہے۔ تو خیر یہ ان کا معجزہ تھا۔ فرمایا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور تھے ہم کرنے والے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، اور سکھایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو صنعۃ لبوس، لباس بنانے کا طریقہ۔ لبوس ہر لباس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں آگے جو کہا جا رہا ہے تو یہ لِتُحْسِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہاں لبوس سے مراد عام لباس نہیں بلکہ زرہ ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، تو معنی کرو وَعَلَّمْنَاهُ، سکھایا ہم نے داؤد علیہ السلام کو صنعۃ لبوسین، زرہ بنانے کا طریقہ۔ کس چیز کا؟ زرہ بنانے کا یا جنگی لباس بنانے کا طریقہ سکھایا۔ لعلکم تحسنکم، تاکہ تمہاری حفاظت کرے وہ زرہ، من بأسکم، تمہاری جنگ سے، لڑائی میں تمہارا جسم بدن محفوظ رہے۔ فہل انتم شاکرون، چونکہ پیغمبر تھے، بادشاہ بھی تھے، تو حکومت کے لیے اسباب حرب کا ہونا بھی کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، تو وہ بناتے تھے۔ یہاں بنانے میں تو دنیا ساری بناتی ہے زرے، ان کے بنانے کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا، آگے دوسری صورتوں میں آئے گا کہ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ میں یہ معجزہ رکھ دیا کہ تانبا اور لوہا ان کے لیے نرم ہو جاتا تھا بغیر آگ میں ڈالے، ٹھیک ہے نا؟ لوہے کی تاریں جیسے بندہ کپڑا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور بیٹے کا معجزہ ہوا تابع کر دی ہے۔ امام راضی رحمہ اللہ دونوں ذکر کر کے کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی عجیب قدرت ہے، ایک کو سخت ترین چیز موم کر کے دے دی، مسخر کر کے دے دی، جو لوہا ہے پتھر سے زیادہ سخت ہے،
اور ایک کو نرم ترین چیز جو ہوا ہے وہ تابع کر کے دے دیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لِتُحْسِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، پس کیا ہو تم شکر کرنے والے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے الریحہ، یعنی مسخر کیا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے الریحہ، ہوا عاصفۃ تیز تند، تجری بامرہ، چلتی تھی وہ ہوا ان کے حکم سے، الی الارض، اس زمین کی طرف، الی الارض التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی۔ قرآن دوسرے مقام پہ وہاں ذکر کرتا ہے نرم ہوا، ٹھیک ہے، وہ الفاظ کیا ہیں؟ رخاءن کے رخاءن ہے، ہاں ٹھیک ہے نا۔ تو ادھر کہا عاصفتاً، ادھر کہا نرم، یہ کیا مقصد؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ کوئی تعارض ٹکراؤ نہیں ہے، جب وہ چاہتے حکم دیتے تو تیز ہو جاتی ہوا، جب چاہتے کہ بھئی سلو جانا ہے تو کیا کر دیتے؟ بھئی جہاز ہے، دل کرتا تیز ہو تو تیز ہو جاتی، آہستے آہستے جانا چاہیے تو آہستے جاتے، ٹھیک ہے نا۔ مفسرین نے لکھا ہے تاریخ میں، جہاں جانا چاہتے تھے تخت ہوا پہ چلتا، پھر واپس آتے اپنے فلسطین جو ان کا تخت پا تھا، ٹھیک ہے نا، وہاں جو ان کی سلطنت کا اصل مرکز تھا، کبھی کبھی ناشتہ کے لیے، کھانے کے لیے کابل پہنچ جاتے، افغانستان، کبھی صرف دن کے ایک حصے میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے، غدوہا شہر و رواحہا شہر، تو گویا کہ ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے کر لیتے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں ان جہازوں کا تصور بھی نہیں تھا، نہ کوئی خطرہ ہے، نہ کوئی پیٹرول ہے، نہ کوئی، ٹھیک ہے نا، پائلٹ کی ضرورت ہے، بس جب چاہتے ہیں چلتے ہیں۔ اب یہاں کچھ مفسرین نے ان معجزات کا رخ دوسری طرف پھیرنے کی کوشش کی ہے، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اور دیگر ایسے کئی مفسر، وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد ہوا پہ تخت اڑنا نہیں ہے، اللہ نے ان کو بادبانی کا طریقہ بتایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو پرانے جہاز چلتے کس پر تھے؟ اس میں بڑے بڑے پردے لگا دیتے تھے سمندر میں، ٹھیک ہے نا، تو جب ہوا چلتی تو جہاز چلتا تھا، انجن تو ہوتے نہیں تھے، تو یہ بھی ایک گر سکھایا اللہ نے ان کو کہ وہ بادبانی کے ان پردوں کے ذریعے اپنے جہازوں کو سمندر میں لے جاتے، سفر کرتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ بادبانی کے طریقے تو سارے کرتے ہیں، یہاں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ معجزات کا ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے فَهَلْ أَنْتُمْ، فرمایا تجری چلتی تھی وہ ہوا بِأَمْرِهِ، ان کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی، یعنی بیت المقدس، فلسطین، ٹھیک ہے نا۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور بے شک، تو پھر اس زمین کا کیوں کہا کہ ادھر ہی چلتی تھی؟ بھئی ادھر تو وہ رہتے تھے، تو فلسطین مطلب ہے کہ اپنے ہی گھر میں گھومتے تھے، مطلب یہ کہ جہاں جاتے واپس ادھر ہی آتے تھے، ٹھیک ہے نا، اصل ٹھکانہ وہ تھا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور جنات میں سے مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور جنات میں سے بھی ہم نے ان کے مسخر کر دیے، من یغو، ایسے یغوصون جو غوطہ لگاتے تھے، لہو سلیمان علیہ السلام کے واسطے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور کرتے تھے عملاً کام، دون ذالکا، اس کے علاوہ بھی، بڑی بڑی دیگیں بناتے، سندریاں بناتے، مکان بناتے، بیت المقدس کی تعمیر میں سب کچھ کرتے تھے۔ فرمایا لیکن خاص طور پر غوطہ لگا کے سمندروں کی تہہ سے جواہرات نکالتے تھے، قیمتی ہیرے موتیاں کیا کرتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے نکالتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آگے
وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام کو یاد کر، اذ نادى ربہ، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ بے شک چھوا ہے مجھے تکلیف نے، پہنچی ہے مجھے تکلیف۔ کیا تکلیف تھی؟ اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈالا، بیماری شروع ہو گئی، بدن کی بیماری تھی، بڑھتی گئی بڑھتی گئی، مال دولت گھر بار جائیداد زمینیں سب قبضہ کر لی گئی، اولاد فوت ہو گئی، بچے مر گئے، ایک بیوی رہ گئی ان کی خدمت کے لیے۔ 18 سال اس بیماری میں رہے۔ اللہ رب العزت نے امتحان کی یہ گھڑی ختم کی، اور آپ کے سامنے اور میرے سامنے یہ واقعہ پیش کر دیا کہ کتنے برگزیدہ پیغمبر تھے، لیکن کس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، پکارتے ہیں، مصیبت بیماری دکھ میں اللہ کو پکارتے ہیں، تو اللہ نے ان کی مدد کی اور بالکل صحت مند اور تندرست اور توانا کر دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ بیوی ان کو حاجت کے لیے لے کر گئی، اٹھا کے وہاں بٹھایا کہ میں آتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جب آئی، آنے سے پہلے اللہ نے ان کو حکم دیا کہ ارکض برجلک، میرا ایوب ایڑی رگڑ، پاؤں مارا، وہاں ہلایا، حرکت دی، بیمار تھے، اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، فرمایا پیئے، اندر کی ساری تکلیفیں ختم، غسل کیجئے، باہر کی ساری بیماریاں ختم۔ اب جب پیا، بالکل تندرست، توانا، خوبصورت، رانا جوان بیٹھے، ٹھیک ہے نا؟ ساری تکلیفیں ختم، ادھر بیٹھے ہیں، بیوی آئی تو بندہ کوئی نہیں اور ایک شخص بیٹھا ہے، کہنے لگی جناب ادھر میرا ایک بیمار شوہر پڑا ہوا تھا، مریض میں چھوڑ کر گئی تھی، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے آپ ان کو کیسے تھے؟ کہنے لگے جوانی میں صحت مند تھے تو بالکل آپ کی طرح تھے، یعنی ان کے تصور میں بھی نہیں تھا بیوی کے کہ ایک دم لمحوں میں اللہ ساری بیماری 18 سال کی ختم کر دے گا اور ایسے تندرست کر دے گا۔ کہا جب جوان تھے تو بالکل ہو بہو آپ کی طرح تھے، فرمایا میری طرح نہیں تھے، میں ہی ہوں، اللہ نے مجھے صحت عطا کر دی۔ ٹھیک ہے نا؟ مفسرین نے ان کی بیوی کا نام بھی لکھا ہے رحمت، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا واقعی کہ جب ساری دنیا چھوڑ گئی اور وہ نہیں چھوڑ رہی اور وفا کر رہی تو وہ واقعی کیا تھی؟ ایک رحمت ہی تھی۔ ٹھیک ہے؟ آئیے ذرا، ہاں ایک بات ضروری سمجھو، قرآن و سنت میں جو چیز ثابت ہے، بیماری کا ذکر کیا ہے قرآن نے، حدیث نے، لیکن اس میں اتنا اضافہ کہیں نہیں لکھا کہ کیڑے پڑ گئے نعوذ باللہ، یہ ہو گیا یہ ہو گیا، یہ سارے قصہ گو قسم کے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بالاتفاق ہمارا یہ نظریہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جسم وفات کے بعد بھی محفوظ رہتے ہیں، موت کے بعد بھی ان کے جسم میں کیڑا نہیں لگتا، چہ جائے کہ زندہ پیغمبر میں کیا پڑ جائیں، کیڑے پڑ جائیں، اور پھر صرف لوگوں کو رلانے کے لیے بندہ یہ کہے کہ چلو لوگ روئیں گے تو کہ بھئی نیچے سے کیڑا گر جاتا تھا بدن سے تو نیچے سے اٹھا کے پھر اس کو زخم پہ ڈال دیتے، اتنا مثالہ لگایا، اور پھر کہتے تھے کہ اللہ نے تیری روزی ادھر لگائی ہے، تیری روزی ادھر لگی ہے تو کیوں نیچے گرا، چلو۔ یہ علاج کی طرف ان کا کوئی خیال ہی نہیں جا رہا، اور یہ قصہ سنا رہے ہیں لوگوں کو، بس رلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور پھر کہتے ہیں جی 18 سال میں کبھی بھی نہیں روئے، اب تب روئے جب کیڑا آ کے زبان پہ لگ گیا، کہتے ہیں اللہ اس زبان سے آپ کو یاد کر رہا ہے، کیڑا ادھر لگ گیا۔ نیچے لوگ بھی روتے ہیں، دڑ دڑ بیچارے عوام سادہ ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے کہ بھئی یہ
کیا خرافات کہہ رہا ہے، زندہ پیغمبر کے اندر کیڑے، اللہ پیغمبر پہ آزمائش ڈالتا ہے، ایسی آزمائش ابتلا میں نہیں کہ لوگ ان سے نفرت کریں اور ان کی توہین اور اہانت کروائیں۔ پیغمبر اللہ کی حجت اور دلیل ہوتا ہے قوم میں، اور اللہ اپنی حجت اور دلیل کو اس طرح ذلیل کر دیں، رسوا کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تو پتہ نہیں کہ عجیب لوگ ہیں، کہتے جاتے ہیں۔ جنہوں نے بھی یہ قصے لکھے ہیں، مفسرین نے شدید رد کیا اس پہ، سخت رد لکھا ہے، اور فرمایا کہ عصمت انبیاء، شان انبیاء کے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ آگے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور یاد کر ایوب علیہ السلام کو جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ بے شک مسنی الضر، پہنچی ہے مجھے تکلیف، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور بے شک تو ارحم الراحمین ہے، یعنی رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پس ہم نے قبول کی ان کی دعا اور ان کی پکار، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، پس ہم نے دور کر دی مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، جو تکلیف ان کو لاحق تھی، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے عطا کیا ان کو ان کا اہل و عیال، پورا کنبہ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جو مر گئے تھے اللہ نے ان کو دوبارہ کیا کر دیا، زندہ کر دیا، اور اتنے اور دے دیے۔ اگر 10 بیٹے تھے تو 10 وہ بھی زندہ کر دیے، 10 اور عطا کر دیے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا الفاظ ہیں، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور دیا ہم نے ان کو ان کا اہل و عیال، وَمِثْلَهُمْ، اور ان جیسا، اور بھی اتنے اور بھی، معہم، ان کے ساتھ۔ اب یہاں مفسرین کی بعض کی یہ بھی رائے ہے کہ وہ نہیں زندہ ہوئے، یعنی ان کے 2 گنا اللہ نے کیا کر دیا، ان کو عطا کر دیا، لیکن سیاق کلام میں کیا قرآن کہتا ہے، آتیناہ اہلہ، کہ ہم نے وہ اہل بھی دیا، ومثلہم معہم، یہ سارے الفاظ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ وہی اللہ نے زندہ بھی کر دیے اور دوبارہ ان جیسے اور بھی عطا کر دیے۔ آگے رحمتم منا، رحمتن مفعول لہو ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی رحمت کا واسطے، کس کے واسطے ہم نے ایسا کیا، رحمت کے لیے، من عندنا، اپنی طرف سے، وذکریٰ للعابدین، اور نصیحت للعابدین، عبادت گزاروں کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ آپ بندگی بھی کریں، پھر بھی آزمائش آ سکتی ہے، بندگی کریں، بیماری آ جائے، لیکن رب کا در چھوڑنا نہیں چاہیے، رب سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آگے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، وَذَلْكِفْلِ، اور ذوالکفل علیہ السلام، كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، سارے کے سارے صبر کرنے والوں میں تھے۔ اسماعیل علیہ السلام تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند ہیں، وَإِدْرِيسَ وَذَلْكِفْلِ، اور حضرت ادریس اور ذوالکفل کی تفصیلات نہیں ہیں قرآن و سنت میں، صرف اتنا ہے اللہ کے کیا تھے، ادریس علیہ السلام پیغمبر تھے، اور ذوالکفل کے متعلق 2 رائیں، کچھ کہتے ہیں نیک صالح انسان تھے، کچھ کہتے ہیں پیغمبر تھے، لیکن امام ابن جریر اپنی تفسیر ابن جریر کے اندر سکوت اختیار فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا وذلکفل، اور اس سیاق کلام سے تو یوں لگتا ہے کہ وہ کیا تھے، پیغمبر تھے۔ فرمایا کل من الصابرین، سارے کے سارے صبر کرنے والوں میں تھے۔ کل رات کو ایک بیان سن رہا تھا، کسی مولانا کا ہے، پشتو زبان میں، وہ کہتا ہے سالور انبیاء جمدیان دی، ٹھیک ہے نا، 4 نبی زندہ ہیں۔ تو میں نے کہا، سوچا کہ یہ کیا نام لیں گے، کہنے لگے 2 آسمانوں پہ زندہ ہے اور 2 زمین پہ زندہ ہے۔ آسمانوں پہ ادریس علیہ السلام، خضر علیہ السلام، اور زمین پہ 2 جو زندہ ہیں ان میں ایک الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ آسمانوں پہ عیسیٰ علیہ السلام اور ساتھ
ادریس علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور زمین پہ الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام۔ ہاں، میں نے کہا خدا جانے یہ اتنا مواد نکالتے کہاں سے ہیں جی؟ سوچنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، نقصان کیا ہے اس کا پتہ ہے آپ کو؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ جب ان کا 4 پیغمبر زندہ ہیں، ایک جنگلوں میں ہے، ایک دریاؤں کے کنارے ہے، 2 آسمانوں پہ، تو کل دوسرا مولوی اس پہ رد کرے گا، اور پھر میں نے دیکھا کہ کسی دوسرے عالم کی ویڈیو آئی اور اس نے اس پہ رد بھی کیا ہے، وہ بھی لگایا ساتھ اس پہ رد بھی کیا ہے۔ کل کوئی رد کرے گا، تیسرا اٹھے گا جی نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام اوپر زندہ ہیں اور خضر علیہ السلام نیچے زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا کہے گا نہیں، خضر علیہ السلام بھی زندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی نیچے زندہ نہیں۔ پھر نتیجہ نکلے گا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ ساری مولویوں کی کیا ہیں؟ باتیں ہیں۔ کوئی 4 کو مانتا ہے، کوئی 3 کو مانتا ہے، کوئی صرف 2 کو مانتا ہے۔ مرزائیوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ آج تک آپ اہل حق کے مناظرے مرزائیوں سے دیکھ لیں، وہ کسی، جب آپ کہیں نا کہ مرزا نبی ہے یا نہیں ہے، اس پہ وہ مناظرہ نہیں کرتے۔ 5 منٹ بھی وہ اس پہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ مرزا کو نبی ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جب آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ پہلی بات شروع کرتے ہیں کس سے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ فوت شدہ ثابت کرتے ہیں کہ ان پہ موت آ گئی۔ پھر اگلا نتیجہ کیا کرتے ہیں؟ اب حدیث میں جن کا ذکر آتا ہے، احادیث میں کہ آئیں گے، تو وہ عیسیٰ، تو وہ پہلے والے تو فوت ہوں گے، اب مثل عیسیٰ آئیں گے جو کیا ہے؟ کانا ہے۔ تو پھر وہ ساری حدیثیں اس پہ فٹ کرتے ہیں۔ اس قسم کی یاوہ گوئیوں سے ایسے لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ فائدہ ملتا ہے۔ ایک امت کا اجماعی اور قطعی عقیدہ کہ اللہ نے روح مع الجسد بغیر موت کے اٹھایا ہے، تو کس کو اٹھایا؟ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔ لیکن جب اس قسم کی اوٹ پٹانگ مارنے لگ جائیں گے تو پھر اس عقیدے کے اوپر بھی کیا جا کے پڑے گی؟ زد پڑے گی اور نقصان پہنچے گا اس کو۔ کوئی دلیل نہیں ہے بھئی، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اٹھایا ہے، توجہ کیجیے، اٹھایا ہے، علامتیں اٹھا لیا، پھر قرب قیامت میں آئیں گے۔ ایک پورا مقصد قرآن نے بھی بتایا، حدیث میں، یہ باقی 3 کو زندہ رکھ کے اس دنیا میں 3 آدمیوں کو گھمایا جا رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت الیاس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو جنگلوں میں اور دریاؤں کے کنارے زندہ رکھ کے ایک زمانے سے، صدیوں سے، اس میں کیا مقصد ہے؟ صرف یہی مقصد ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگل کے راستے کو بھول جائے تو وہ راستے بتائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ سال پہلے کی ایک مولوی کی ویڈیو کہتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے وہ کہتا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو جیتے جاگتے فلاں مسجد میں ملاقات کی۔ میں نے کہا ٹھہر جاؤ نا، قسم اٹھائی ہے اس نے۔ اور پھر امام ابو حنیفہ اور پتہ نہیں اور کتنے یاد کیے، اور کہتا ہے یہ فلاں دروازے کے ساتھ سامنے ملاقات ہوئی، وہ دروازے کے قریب لگی۔ یس، آپ دیکھتے ہوں گے فیس بک میں یہ چیزیں۔ تو دنیا کس طرف چل پڑتی ہے؟ پیچھے اللہ رب العزت کا قانون گزرا ہے، جن پہ موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے وہ دوبارہ ادھر آ کے گھومنے نہیں آ سکتے۔ آگے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان کو داخل کیا اپنی مہربانی میں، إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، فرمایا اور ظنون، اور یاد کر مچھلی والے کو، کس کو؟ مچھلی والے پیغمبر کو۔ نون عربی میں کس کو کہا جاتا ہے؟ مچھلی کو۔ ہاں، تو مراد کون سے پیغمبر ہیں؟ حضرت یونس علیہ، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور یاد کیجئے
مچھلی والے کو جب وہ نکل پڑے چل پڑے مغاضباً غصے ہو کر غضبناک ہو کر فظن بس انہوں نے گمان کیا اللہ نقدر علیہ کہ ہم ہرگز ان پر تنگی نہیں کریں گے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنادا فی الظلمات پس پکارا اندھیروں میں فنادا پس پکارا فی الظلمات اندھیروں میں اللہ الہ الا انت کہ بے شک یہ اللہ الہ کہ کوئی الہ نہیں الا انت یہاں الہ کا معنی کیا کرو گے کہ کوئی سمندر کی تہوں سے بچانے والا نہیں ہے لا الہ ان تین اندھیروں کے اندر میری پکار کو سننے والا کوئی نہیں الا انتا مگر تو ہے سبحانک تو پاک ہے انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ ایک معنی یونس علیہ السلام قوم سے نکلے، فرمایا 3 دن کی مہلت دی تھی کہ 3 دن کے بعد کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا، اور تیسرے دن حکم الہی آنے سے پہلے کیا ہو گئے تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے تھے۔ جب چل پڑے کشتی میں سوار ہوئے، علاقہ چھوڑنے لگے، بس کشتی جا کے سمندر کے بیچ میں پھنس گئی، موجیں ہی موجیں اور بھنور میں پھنسی۔ قرآن دازی کی گئی کہ بھائی ایک نہ ایک بندے کو کیا کرنا پڑے گا؟ کشتی میں سے کم کرنا پڑے گا۔ جب کم کرنا پڑے گا تو قرآن دازی میں نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو اتنے عجیب خوبصورت اور برگزیدہ انسان ہیں۔ پھر انہی کا نام 3 دفعہ نام نکلا، آخر میں وہ تیار ہوئے، سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے امتحان کیا ہو گیا ہے؟ شروع ہو گیا ہے۔ انبیاء تو انتہا کے اوپر ہوتے ہیں عقل مندی اور ہوشیاری اور حکمت کی۔ بس انہوں نے چھلانگ لگائی، مچھلی تیار کھڑی تھی، مچھلی ان کو نگل گئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ اسی مچھلی کے پیٹ کو اللہ نے ان کے لیے کمرہ اور قید خانہ بنا دیا۔ مچھلی گئی سمندر کی تہہ میں۔ اب یہاں نہ کسی کی سوچ پہنچ سکتی ہے کہ سمندر کی تہہ میں مچھلی کے پیٹ میں کون سی مچھلی ہوگی۔ بس اسی میں اللہ کو پکارنے لگے، نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر غمگین کے لیے یہ دعا ہے یونس علیہ السلام کی، یہ پڑھا کریں، اللہ آپ کے غم اور پریشانیاں بھی کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا۔ ادھر قوم پہ عذاب نہیں آیا، اللہ نے عذاب ان سے آثار نظر آئے اطراف پہ، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے کیا کر دیا؟ عذاب اٹھا لیا۔ اب الفاظ پہ غور کیجیے ذرا۔ وَظَنُّونِ اور یاد کر مچھلی والے کو اذ ذہب مغاضبا جب وہ چل پڑے غصے ہو کر غضبناک۔ تو یہ کس پر غضبناک ہوئے تھے؟ اللہ پہ غضبناک ہوئے؟ نہیں، قوم پر۔ کیا؟ قوم سے ناراض ہو کے گئے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ پس خیال کیا کہ ہم تنگی نہیں کریں گے۔ تو یہاں نقدرہ کا معنی یہ نہیں کہ ہم قدرت نہیں رکھیں گے۔ پیغمبر کبھی ساری زندگی یہی تو مسئلہ سمجھاتا ہے پیغمبر کہ اللہ ہر بندے پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ قدرت۔ تو یہاں نقدرہ یعنی انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم تنگی نہیں کریں گے، گرفت نہیں کریں گے ان کی۔ سمجھ آ گئی؟ فَظَنَّ پس انہوں نے گمان کیا اللہ نقدر علیہ کہ ہم تنگی نہیں کریں گے ان پر۔ فنادا فی الظلمات پس پکارا انہوں نے اندھیروں میں۔ کتنے اندھیروں میں؟ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اور بادلوں کا اندھیرا، ٹھیک ہے نا، آگے رات کا اندھیرا، سارے اندھیرے۔ فرمایا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک۔ کیا پکارا؟ یہ پکارا کہ لا الہ
الا انت، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، الا انت، مگر تو، سبحانک، تو پاک ہے، کیا ہے؟ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہوں قصورواروں میں سے۔ میرے شیخ معنی کرتے ہیں کہ ظلم کا معنی پیچھے تم نے پڑھا تھا کہ کمی، کسی چیز کا کیا ہونا؟ کمی ہونا، نہ ہونا، کیونکہ کمی کا آخری درجہ کیا ہے؟ کسی چیز کا بالکل ختم ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو معنی کرتے ہیں میرے شیخ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کوئی الہ نہیں مگر تو ہی، پاک ہے تو، بے شک میرے پاس میں ان میں سے ہوں کہ جن کے پاس اسباب نجات کی کمی ہے۔ یعنی اس وقت اللہ مچھلی کے پیٹ میں میرے پاس نجات کے کوئی اسباب نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہی بچانے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، پس ہم نے قبول کی ان کی دعا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو بچا لیا کس سے؟ اس غم، پریشانی سے، دکھ سے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کذالک سے قاعدے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اسی طرح قاعدہ ہے، جو بھی میرا بندہ مجھ پہ اعتماد توکل کرتا ہے، مجھے ہی پکارتا ہے، تو ہم اسی کو نجات دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور یاد کر زکریا علیہ السلام کو جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب نہ چھوڑ مجھے اکیلا۔ کیا؟ فردا کا ایک معنی اکیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور فردا کا ایک دوسرا معنی پہلے لکھوایا تھا کہیں کہ تم آئے ہو ہمارے پاس فردا، کیسے؟ خالی، ہاں، کیا معنی کروایا تھا؟ خالی۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، ٹھیک ہے؟ خالی ہاتھ آئے ہو، تو یعنی پشتو میں کہتے ہیں یا اللہ ما تشتور پرینک دے، خالی نہ چھوڑ مجھے، کہ بیٹا نہ ہو، کوئی وارث نہ ہو، سمجھ آگئی؟ فرمایا لا تذرنی فردا، مجھے تنہا نہ چھوڑ، کیا نہ چھوڑ؟ ہاں، اکیلا نہ چھوڑ، تنہا نہ چھوڑ، وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارثوں میں سے ہے۔ فاستجبنا لہ، پس قبول کی ہم نے ان کی دعا، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے عطا کیا ان کو حضرت یحییٰ، واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے درست کر دی، صحت مند کر دی ان کے لیے، لہو اس کے لیے، زوجہ اس کی بیوی۔ کیسے صحت مند کر دی؟ یعنی بچے جننے کے لائق اور قابل کر دی، چونکہ بوڑھی بھی تھی اور بانچ بھی تھی، تو اللہ نے سب کیا کر دیا؟ بانچ پن ختم کر دیا۔ آگے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، جتنے بھی نبیوں کا ذکر کیا فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ کیا ہے یہ آیت؟ پوری سورت کا خلاصہ ہے۔ فرمایا انہم، بے شک یہ سارے، کانو تھے، یسارعون فی الخیرات، جلدی کرتے تھے نیکی کے کاموں میں، ویدعوننا رغبا ورہبا، اور پکارتے تھے ہم ہی کو، ہاں ہمیں پکارتے تھے، رغبا رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ورہبا اور ڈر کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ڈر بھی ہوتا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی گرفت نہ ہو، ناراض نہ ہو، غضب نہ آئے، نافرمانی نہ ہو جائے، ڈر بھی ہوتا، اور اللہ کی رحمتوں کی امید بھی ہوتی ہے۔ اور مومن کو چاہیے بھی کہ اللہ کو پکارے بھی کس کے ساتھ؟ خوف اور رجا دونوں کے ساتھ۔ کیا؟ اور ٹھیک کہا گیا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ رب سے ڈر بھی ہو اور رب کی رحمت کی امید بھی ہو۔ تو یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اور تھے لنا ہمارے سامنے، خاشعین عاجزی کرنے والے، سب ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے، سب رب کو پکارنے والے تھے رغبت رہبت کے ساتھ، اور سب نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے والے تھے۔ واللتی احسنت فرجہا، واللتی، اور یاد کر اس عورت کو بھی، اس خاتون کو، احسنت فرجہا، جس نے حفاظت کی اپنی عزت کی، فنفخنا فیہا،
فنفخنا فیہا پس پھونک دیا ہم نے فیہا اس کے گریبان میں من روحنا اپنی طرف سے روح کو، ٹھیک ہے نا، ہم نے اپنی طرف سے روح کو پھونک دیا، وجعلناها اور بنایا ہم نے اس کو، وابنها اور اس کے بیٹے کو، آیۃ للعالمین نشانی جہان والوں کے لیے، احسنت فرجہا اپنی عزت کی حفاظت کی، ٹھیک ہے نا، فنفخنا فیہا، فیہا کی ضمیر کدھر راجع ہے؟ یعنی عربی میں فرج، لباس کا فرج آستین اور گریبان ہوتا ہے، ذہن دوسری طرف نہ جائے۔ علامہ سہیلی تفسیر قرطبی میں یہ بات ذکر کر کے کہتے ہیں کہ فنفخناہا پھونکا کدھر؟ گریبان میں، سمجھ آ گئی؟ اور فرج سے مراد کیا ہوتا ہے؟ لباس کا فرج اس کا گریبان اور اس کے آستین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خاص کر امام قرطبی نے یہاں بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ آگے، اور بنایا ہم نے ان کو اور ان کے بیٹے کو نشانی جہان والوں کے لیے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، نبیوں کا ذکر کیا، ان کا عقیدہ ذکر کیا، تو آخر میں کیا فرمایا؟ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہارا دین تھا، ایک ہی دین، یہ تمہارا دین ہے، ایک ہی دین، امتن سے مراد ملتن ہے، کیا ہے؟ ان ھذہ امتکم ملتکم ملۃ واحدہ، تفسیر مدارک یہاں لکھتا ہے الامت الملت، الامت الملت، وہذہ الاشارۃ الی ملت الاسلام، اور یہ اشارہ ہے ملت اسلام کی طرف، وہی ملت جمیع الانبیاء، اور یہ ملت ہے تمام نبیوں کا، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض فرماتے ہیں ملت بمانے دین کے، تو مانا کرو ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، بے شک یہ تمہارا دین تھا، ایک ہی دین، یعنی سارے نبیوں کا ایک ہی دین تھا، ایک ہی الہ تھا، سب کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ آگے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، دیکھا نا، فرمائے یہ سارا ایک ہی ملت، ایک ہی دین تھا، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، بس میری ہی بندگی کرو، وَتَقَطَّعُوا، ان سب کا دین تو ایک تھا، پھر یہ بعد میں کیا ہوا؟ فرمایا وَتَقَطَّعُوا، کاٹ دیا لوگوں نے، ٹھیک ہے نا، بعد میں آنے والی امتوں نے، عوام نے، ٹھیک ہے، کاٹ دیا امرہم، اپنے دین کو، امرہم سے مراد کیا چیز ہے؟ یعنی اپنے دین کو کاٹ دیا، کاٹ کے کیا کر دیا؟ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سمجھ آ گئی؟ فرمایا تقطعوا امرہم، کاٹ دیا انہوں نے، تہس نہس کر دیا انہوں نے اپنے دین کو آپس میں، کل الینا راجعون، سب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے، فمن یعمل من الصالحات، بس جو کوئی عمل کرے گا صالحات میں سے، یعنی نیک عمل کرے گا، وہو مؤمن، درا حال ہے کہ وہ مومن ہو، فلا کفران لسعیہ، بس کوئی ناشکری ناقدری نہیں کی جائے گی، لسعیہ، اس کی کوشش کی، یعنی کوئی بھی مومن ہو عمل صالح کرے تو اس کے نیک عمل کی، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کو لکھنے والے ہیں، یعنی اس نے ایسا نہیں ہوگا عمل کرے اور ہم نے لکھا نہ ہو اور سب سے بھول جائے، یہ کہے کل بدلہ ملے گا، ادھر پتہ ہی نہیں کہ ہم سے تو بھول گیا تھا، ایسی بات کسی کے کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، بے شک ہم کیا کرنے والے ہیں؟ اس کو لکھنے والے ہیں، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وَحَرَامٌ، اور لازم ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ ہاں، کیا چیز؟ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، حرام بمانا لازم واجب، ایک توجیہ لکھو، حرام بمانے لازم واجب، لازم ہے، واجب ہے، عَلَىٰ قَرْيَةٍ، ایک بستی پر، اس بستی پر، اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، کیا واجب ہے ان پر؟ انہم لا یرجعون، کہ وہ واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے،
یہ لازم ہے کہ جن پہ ہم نے ہلاکت کا فیصلہ کر دیا اور مار دیے، اب دوبارہ وہ واپس دنیا میں، تو یہ کہاں سے روحیں آتی ہیں جمعرات کو آ جاتی ہیں؟ ہر جمعرات کو ان لوگوں کی بتیوں کی روحیں آتی ہیں اور آ کر بنے رہتے بیدین باہر، کھیتوں کے کنارے، گھر کی چھت پہ بیٹھ جاتی ہے، کونے میں آ کے بیٹھ جاتی باورچی خانے کے دائیں بائیں، کہتے ہیں جی کتا شامی دے ٹائم نہ کھولیا کرو، ٹھیک ہے نا، عصر کے وقت، عصر کے بعد کتا نہ کھولا کریں، وہ روحیں ڈر جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں، قبرستان سے آ جائیں، عالم ارواح سے آ جائیں، جیسے یہ لوگوں کا نظریہ، پھر آ کے گھر اپنے گھر کے کتے سے ڈریں، عجیب بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو اکثر لوگوں کو دیکھا نا عصر کے بعد کوئی صدقہ وغیرہ کر لیتے، کہ کوئی روح آتی ہے خوش ہو کے جائے، کیا ہے بھائی جائے کیوں، پکڑ لو اس کو، گھر ہے اس کا، اتنے تم ترسے ہوئے ہو تو کیوں واپس جائے، کیا خیال ہے؟ اتنا جو تکلیف کر کے آ جاتی ہے خواہ مخواہ، نہ تم سے ملتی ہے نہ گپ لگاتی ہے، تو اس کا مقصد کیا ہے، آ کے کرتی کیا ہے؟ او میرا دوست، مومن تو اس کی روح آنا چاہتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کافر اس کی روح آ سکتی ہی نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ ہاں، فرمایا حرام ان کا دوسرا معنی کرو، منع ہے، کیا ہے؟ حرام وہ معنی ہے منع ہے، ممنوع ہے۔ اب جب اس کو اپنے معنی ممنوع اور منع پہ کرو گے تو پھر آگے لا زائدہ برائے تاکید کرو گے، کس کو؟ تو معنی آیت کا یوں کرو گے، فرمایا منع ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا ہے، انہم یرجعون، کہ وہ واپس لوٹیں گے، تو لا زائد برائے تاکہ واپس لوٹنا منع ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اب لا کیا ہو گیا؟ زائد۔ لیکن اگر لازمن اور واجبن کے معنی میں کرو گے حرامن کو، تو پھر آپ کو لا زائد ماننے کی ضرورت نہیں ہے، لا کو اپنے معنی میں رکھو، واجب ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا ہے، کیا واجب ہے؟ انہم لا یرجعون، کہ وہ نہیں لوٹیں گے، یہ واجب ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہ ابتلا لوگوں کی، یہ لوگوں کی ابتلا اور آزمائش کب تک لگی رہے گی؟ فرمایا یہاں تک کہ کھول دیے جائیں یاجوج و ماجوج، کون؟ تو یاجوج اور ماجوج پہ وضاحت میں نے سورۃ کہف میں کر دی ہے کہ انسان ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور روکے گئے ہیں حضرت ذوالقرنین کی بند کے اس طرف ہیں، جب رب چاہے گا بند ٹوٹے گا اور یہ آئیں گے، لیکن آئیں گے ایسے جس طرح تربیلا ڈیم کا یا کسی ڈیم کا بند ٹوٹے تو پانی بہتا ہے، ایسے ہی بہتے ہوئے آئیں گے، اتنی بڑی تعداد ہوگی بہتے ہوئے۔ قرآن کے الفاظ پہ دیکھو ذرا کیسے الفاظ ہیں، فرمایا یہاں تک کہ کھول دیے جائیں یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب، اور وہ ہر اونچائی بلندی سے، ینسلون پھسلتے ہوئے آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ ہاں، ینسلون بہتے ہوئے پھسلتے ہوئے آئیں گے، خوئی گی اور آروان بھائی پوش ہوئے، فرمایا ینسلون آئیں گے کیسے؟ ہاں، پہلے خٹان ہو، پہلے غرونوں بدا سرانے ٹیلوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر سے ایسے نیچے کی طرف آئیں گے جیسے کیا ہو رہے ہیں؟ پھسل رہے ہیں، اتنی تعداد ہوگی۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ، قریب آ گیا ہے وعدہ حق، کون سا وعدہ؟ سچا وعدہ قریب آ گیا ہے، قیامت قریب آ گئی ہے، اور فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَإِذَا هِيَ پس اچانک ہوگی وہ حالت ایسے کہ شاخصۃ پھٹی کی پھٹی رہ جانے والی ہوں گی آنکھیں ان لوگوں کی، پیچھے لفظ گزرا تھا شخص، فرمایا تشخص فیہ الابصار، تو وہاں کیا لکھوایا تھا؟ آنکھیں ٹک ٹکی باندھ لیں، اٹھ جائیں اوپر کی طرف، ٹھیک ہے نا، اور کھل کے یوں باہر کی طرف آنے لگیں، تو معنی ہوگا فَإِذَا هِيَ پس وہ حالت ایسی ہوگی کہ شاخصۃ ابصار الذین کھلی کی رہ جانے والی ہوں گی آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اور کیا کہیں گے؟ یا ویلنا، ہے افسوس، قد کننا فی غفلت من ھذا، تحقیق ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے اس سے،
بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ہی کیا تھے، پھر خود ہی کہیں گے غفلت نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم کیا تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم وما تعبدون اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، حسب جہنم ایندھن ہو جہنم کا، کیا ہو، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ایندھن ہو جہنم کا۔ فرمایا خس و خاشاک، ٹھیک ہے نا، ہاں جہنم کا، انتم لہا واردون، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر ہوتے یہ الہ حاجت روا تو ما وردوہا، نہ داخل ہوتے جہنم میں، وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ اور سارے اس میں ہمیشہ رہیں گے، عابدین بھی اور معبودین بھی۔ اب فرمایا لہم فیہا زفیر، ہوگی ان کے لیے، ہوگا ان کے لیے فیہا جہنم میں زفیر، چلانا، دھاڑنا، چنگاڑنا، ٹھیک ہے نا، وہم فیہا لا یسمعون اور وہ اس میں نہیں سنیں گے۔ کیا نہیں سنیں گے بھئی، اتنا چیخ ہوگی کہ کوئی بات سننے کو۔ اور زفیر کا معنی شروع میں لکھوایا تھا گدے کی آواز کا ابتدائی مرحلہ، ٹھیک ہے نا، اور شہیق گدے کی آواز کا آخری مرحلہ، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا ان کے لیے ہوگی اس میں زفیر، چلانا ہوگا، وہ آگے وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اور وہ نہیں سن سکیں گے اس میں۔ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَى، سوال کا جواب، خوش ہوئے کہ دیکھا تم کہتے ہو تم اور تمہارے معبود جہنم میں جائیں گے، تو ہم تو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ تو جواب دیا، فرمایا بے شک وہ لوگ سبقت لہم من الحسنى کہ جن کے لیے پہلے ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے فیصلہ جنت کا، کس کا، ہاں ان الذین، بے شک وہ لوگ سبقت لہم کہ پہلے طے ہو چکا ہے ان کے لیے، منا ہماری طرف سے فیصلہ، الحسنى کس کا، جنت کا، اولئک عنہا مبعدون یہی لوگ اس سے مبعدون دور رکھے جائیں گے۔ یہ کیسے رکھے جانے والے ہوں گے، مبعدون دور رکھے جانے والے ہوں گے جہنم سے، لا یسمعون حسیسہا کتنا دور، فرمایا نہیں سنیں گے وہ جہنم کی آہٹ کو بھی، کیا نہیں سنیں گے، حالانکہ جہنم میں جو کچھ ہو رہا ہوگا آپ نے اس کا اندازہ قرآن کی آیات سے لگا لیا ہے کہ اربوں کھربوں کفار چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہی لمحے میں گدھے کی آواز نکل رہی ہے ان سے، تو کتنی بڑی آواز ہوگی، سمجھ آگئی، اور ان کی پٹائی، ان کا چلانا آگے ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا یہ جو نیک ہیں یہ کیا رکھے جائیں گے، تم اور تمہارے وہ معبود جنہوں نے اپنی بندگی تم سے کروائی تھی، اپنے سامنے تمہیں جھکوایا تھا، اور تمہاری عبادت کرنے پر وہ کیا ہو رہے تھے، خوش، جس کے لیے لفظ قرآن نے طاغوت کا استعمال کیا تھا، کیا استعمال کیا تھا، آگے فرمایا حسن وَهُمْ فِيهَا مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ اور وَهُمْ اور وہ لوگ فیما اس میں ہوں گے، اشتہت انفسہم جو ان کا دل چاہے گا، یعنی ان مزوں ان حالتوں میں ہوں گے جو ان کا جی چاہے گا۔ وہ کہاں جہنم میں جائیں گے، وہ تو جہنم کی آہٹ سے بھی دور رہیں گے، نہیں سنیں گے، دور رکھے جائیں گے، اور ان کے لیے وَهُمْ اور وہ لوگ، وہ جنتی، فیما اس میں ہوں گے، اشتہت انفسہم جو ان کا جی چاہے گا، خالدون کیسے رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، لا یحزنہم الفزع الاکبر، یہ تو قیامت کی بات ہے نا، فرمایا لا یحزنہم الفزع الاکبر، یہ تو قیامت کے بعد کے حالات ذکر کیے، ذرا قیامت کے دن کا منظر، فرمایا لا یحزنہم الفزع الاکبر، نہیں غمگین کرے گی ان کو الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ، جزع فزع جانتے ہو نا، ہیبت،
تو فرمایا نہیں غمگین کرے گی ان کو الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ۔ وہ بڑی گھبراہٹ اور مصیبت کیا ہے؟ قیامت، یعنی قیامت آئے گی تو یہ میرے ایسے بندے ہیں کہ ان پہ غم بھی یہ ان کو غمگین نہیں کرے گا، بلکہ غمگین کرنا چھوڑو، شان دیکھو، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور استقبال کریں گے ان کا فرشتے، اور کہیں گے ان سے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ ہے وہ دن جس کا تم سے کیا کیا گیا تھا؟ وعدہ کیا گیا تھا۔ تو تفسیر قرطبی کے الفاظ لکھو، کہتے ہیں تتلقاہم الملائکۃ قیل تستقبلہم ملائکۃ الرحمت، تستقبلہم ملائکۃ الرحمت عند خروجہم من القبور، رحمت کے فرشتے ان کا استقبال کریں گے عند خروجہم من القبور، ان کے قبروں سے نکلنے کے وقت، جب یہ نکل کے جائیں گے نا قبروں سے تو فرشتے کیا کریں گے اور کیا کہیں گے؟ کہیں گے ھذا، ہاں یہ ہے تمہارا وہ دن، یومکم الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے کیا کیا گیا تھا؟ وعدہ کیا گیا تھا۔ اور بعض نے یوں بھی کہا ہے کہ یہ بھی دوسرا مرحلہ یہ ہے، تتلقاہم الملائکۃ، تستقبلہم الملائکۃ علی ابواب الجنت، استقبال کریں گے ان کے فرشتے علی ابواب الجنت، جنت کے دروازوں پر۔ آگے فرمائے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو، کطی السجل للکتب، مثل لپیٹنے دفتر کے کاغذات کو، کیا؟ تومار کو، ٹھیک ہے نا، دفتری کاغذات کو، صحیفہ فائل کو لپیٹنے کے ہم کیا کر دیں گے آسمان کو۔ ایک لپیٹنا تو آپ دفتروں میں دیکھتے ہیں، کاغذ لیتے ہیں نا جس میں مضمون لکھا ہوتا ہے تو لپیٹ کے یوں پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک آپ نے یہ بھی دیکھا ہوتا ہے لپیٹتے ہیں، فائل ہوتی ہے وکیلوں کے پاس، ٹھپ کے اوپر سے ادھر ادھر سے کیا کر دیا جاتا ہے رسی سے، ہاں ریگزین کے اس جلد میں اس کو پیک کر دیتے ہیں اور اوپر سے باریک سے دھاگے سے، پھر جب ضرورت ہوتی ہے تو اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ کھول لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فرمائے یوم نطوی السماء، جس دن ہم کیا کر لیں گے؟ طوی یطوی کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، کیا کرنا؟ ہاں، اور قرآن دوسرے مقام پہ کیا انداز اختیار کرتا ہے؟ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور ساتوں آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائیں ہاتھ میں۔ سمجھ آگئی؟ یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمانوں کو، کطی السجل، سجل کس کو کہتے ہیں؟ صحیفے کو، تومار کو، ٹھیک ہے نا۔ تومار کا مطلب ہے پورا دتھا، وہ مٹھا، ٹھیک ہے نا، کاغذوں کا، جس کو لپیٹ میں کیا کر لیتا بندہ؟ ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، ایک۔ اور للکتب، اس کو کیوں بندہ لپیٹ لیتا ہے؟ للکتب، لام اجلیہ ہے، اور کتب سے مراد مکتوب، چونکہ اس میں مضمون لکھا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے اس کو کیا کر لیتا ہے؟ لپیٹ لیتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ فرمائے یوم نطوی السماء، اور بعض نے سجل کو لیا ہے منشی کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ منشی، دفتری کاغذی جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو منشی کے معنی میں ہو پھر تو یہ ہوگا یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو، تو سجل ساجل کے معنی میں ہو جائے گا، کس کے معنی میں؟ اس میں فائل کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ اکثر کی تفسیر وہی ہے جو میں نے پہلے کر دی، یہ دوسری بھی سن لیجیے۔ تو ساجل کے معنی منشی کے، تو یعنی ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو جس طرح لپیٹتا ہے منشی للکتب، کاغذات کو، فائل کو، ٹھیک ہو گیا۔ آگے کما بدأنا
اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، نعیدہ ہم اس کو کیا کریں گے؟ دوبارہ لٹائیں گے، زندہ کریں گے۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہم پر، ہاں سچا وعدہ ہے۔ انا کنا فاعلین، بے شک ہم کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، تحقیق ہم نے لکھ دیا فی الزبور، زبور میں، من بعد الذکر، پند و نصیحت کے بعد، کہ ان الارض، بے شک زمین، یرثها عبادی، وارث ہوں گے اس کے، عبادی میرے بندے، الصالحون نیک۔ کئی توجیحات ہیں آیت کی۔ ایک توجیہ کہ پہلی کہ زبور سے کیا مراد ہے، پہلی بات کہ زبور سے یہاں کئی مفسرین فرماتے ہیں یہاں زبور بمعنی اسم جنس ہے، اور یہ وہ داؤد علیہ السلام کی کتاب نہیں بلکہ آسمانی منزل ساری کتابیں مراد ہیں سب۔ تو اب آیت کا معنی کرو کہ ہم نے ہر آسمانی کتاب میں پہلے نصیحت لکھی ہے، توحید کا بیان ہے، اور اس کے بعد یہ لکھا ہے ہر آسمانی کتاب میں کہ زمین میرے نیک بندوں ہی کو میراث میں ملے گی، یعنی بالآخر دشمن ہلاک ہوں گے اور وارث کون بنیں گے؟ نیک اور پرہیزگار بنیں گے۔ ٹھیک ہے؟ آلوسی البحر المحیط کبیر تقریباً بہت ساروں نے یہ توجہ لکھی۔ دوسری کہ اگر اس سے مراد داؤد علیہ السلام کی زبور لے لیں، پیچھے آپ نے بار بار یہ لفظ پڑھا زبور، کیا؟ تو زبور وہ سارے داؤد علیہ السلام کی کتاب کو زبور کہا ہے؟ نہیں، صحیفوں کو، ہر آسمانی کتاب کو کیا کہا گیا ہے؟ زبور کہا گیا ہے۔ اور اگر داؤد علیہ السلام کی کتاب لی جائے تو پھر بھی یہ کہ یہ ان کا ایک کیا دیا گیا قرآن میں؟ حوالہ دیا گیا ہے، اور یہی بات قرآن کی بھی ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، تو یہ حوالہ کیسے دیا گیا ہے؟ فرمایا آسمانی کتاب زبور میں بھی لکھا ہے کہ اس زمین کے وارث ہوگی امت محمد۔ صالحون سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اگر یہ لیں تو پھر یہ بن جائے گی اس امت کے فتوحات کی پیشن گوئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور جیسے مفسرین نے ایک دوسری توجہ لکھی ہے کہ یہاں ارض سے مراد ان الارض، ارض سے مراد ایک خاص زمین نہیں، جنت کی زمین ہے۔ کون سی زمین مراد ہے؟ جنت کی زمین۔ تو اب مانا کرو کہ اللہ نے یہ بات آسمانی ساری کتابوں میں توحید کے بیان کے بعد لکھی ہے کہ جنت کے زمین کے وارث صرف صالحین ہوں گے۔ جنت کی زمین کس کو ملے گی؟ صالحین مومنین ہی کو ملے گی۔ کوئی مشرک جنت میں، کتنے ہی الفاظ پیچھے آپ نے پڑھا، فرمایا ہم وارث بناتے ہیں اس زمین کا، ٹھیک ہے نا، متقین اور پرہیزگار کا، یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث۔ یہ ساری توجیحات لکھ لیں۔ آگے جی، ان فی ھذا لبلاغا، بے شک اس کے اندر، ان فی ھذا ہمارے اس بات کے اندر، لبلاغا البتہ پیغام ہے۔ کیا ہے؟ لبلاغا کا معنی کیا؟ اس میں البتہ پیغام ہے، لقوم عابدین، عبادت گزار قوم کے لیے۔ سمجھ آ گئی؟ وہ پیغام کیا ہے کہ جنت کی زمین کے بھی تم وارث ہو، پریشان نہ ہو دنیا کی تنگی دیکھ کر، اور دنیا کی زمین کے بھی اگر تم جہاد کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ہاں، سوئے ہوا وارث نہیں ہوتا، اس کے لیے طریقہ ہے۔ اچھا آگے فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا رحمتا للعالمین، مگر رحمت بنا کر، للعالمین جہان والوں کے لیے۔ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، کس کے لیے؟ ایک معنی آیت کا کہ آپ رحمت ہیں جہان والوں کے لیے۔ دوسرا معنی کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، تو رحمتن یہ مفعول لہو ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، تو مانا کرو ہم نے رحمت
مہربانی کے واسطے آپ کو بھیجا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں نے رحمت کی ہے لوگوں پر، اس لیے آپ کو کیا کیا ہے، یہ آپ کا بھیجنا میری رحمت ہے لوگوں پر۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پہلی صورت میں کیا مانا ہے کہ آپ ہی کیا ہیں، رحمت ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا رحمت مہدات، کیا لفظ ہیں؟ انا رحمت مہدات، میں رحمت ہوں تمہارے لیے ہدیہ کیا ہوا، مجھے اللہ نے بطور ہدیہ تمہیں دیا ہے، یہ میں رحمت ہوں، اللہ نے تمہیں ہدیہ کے طور پر دیا ہوں۔ ٹھیک ہے، فرمایا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا رحمت للعالمین۔ تو دیکھو رحمتن کیا ہے، نکرہ ہے، کیا ہے؟ ہاں، اور نکرہ تحت النفی واقع ہے، کیا واقع ہے؟ اور نکرہ تحت النفی واقع ہو تو عموم ہوتا ہے۔ تو فرمایا نہیں بھیجا مگر ہم نے آپ کو عام رحمت بنا کر عالمین کے لیے۔ تو عالمین کے لیے آپ عام رحمت ہیں، تو پھر خاص رحمت کس کے لیے ہیں؟ فرمایا قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو ادھر مومنین کے لیے رحیم ہو گئے، سمجھ آ گئی؟ تو عام رحمت سارے جہان کے لیے، خاص رحمت کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عام رحمت کیسے ہیں آپ رحمت اس لیے کہ آپ کے وجود جب تھا، آپ تھے تو اللہ نے آپ کے وجود کو مانے عذاب بنایا تھا کہ نہیں؟ پیچھے گزرا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تو کافر کے لیے بھی رحمت ہوئے، دنیا میں عذاب سے رکاوٹ ہوئے۔ دوسرا کہ آپ کا دین ایسا ہے کہ اگر کوئی کافر بھی ذمہ بن کے رہے گا تو اس کی بھی جان اور مال کی کیا کی جائے گی؟ حفاظت کی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، قل کہہ دیجئے انما یوحی الیہ، بے شک وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، فہل انتم مسلمون، کیا پس ہو تم مسلمون، فرما برداری کرنے والے، ماننے والے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر گئے تو فَقُلْ کہہ دیجئے آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَائِن، میں نے خبردار کر دیا، اعلان کر دیا ہے تم کو، بتلا دیا ہے تم کو، عَلَى سَوَائِن یکساں طور پر، سب کو میں نے سمجھا دیا، کس طور پر؟ عَلَى سَوَائِن یکساں طور پر، یعنی کیسے یکساں طور پر؟ کہتے ہیں امام راضی لکھتے ہیں سواؤن کا مطلب یہ ہے کہ کھول کے مسئلہ بتا دیا، کوئی خفا اور پردہ نہیں رہا، اب نہ مجھ پہ ذمہ داری رہی، کوئی عذر رہا، ٹھیک ہے، حجت مجھ پر، میرا بھی میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اور تمہارے لیے بھی عذر کا کوئی، حجت کا کوئی موقع باقی، بالکل برابر سرابر ہو گئے۔ فرمایا فقد آذنتکم علی سوائن، تحقیق میں تمہیں کیا کر چکا ہوں، خبردار کر چکا ہوں یکساں طور پر، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ تو پھر وہ قیامت سے کہتے تھے کہ کب آئے گی کب آئے گی، تو فرمایا وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، ان کس معنی میں ہے؟ نفی کے معنی میں، ٹھیک ہے، ماں کے معنی میں۔ فرمایا نہیں جانتا میں کہ اقریب ام بعید، قریب ہے یا دور ہے وہ توعدون، جس کا تم سے کیا کیا جاتا ہے؟ وعدہ۔ قیامت قریب ہے دور ہے مجھے نہیں معلوم، عذاب دور ہے ابھی نزدیک آئے گا، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک وہ اللہ یعلم الجہر جانتا ہے، الجہر من القول اونچی بات کو، کس کو؟ الجہر، جہر کو، من القول بات میں سے، یعنی کون سی بات؟ زور سے کہی بات کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، آگے لَعَلَّهُ، شاید کہ وہ فِتْنَةٌ لَكُمْ، یہ سوال کا جواب ہے
کہ کیا وجہ ہے تاخیر عذاب کیوں ہے، کیا تاخیر عذاب کیوں ہے؟ فرمایا نہیں جانتا میں، شاید کہ یہ تاخیر عذاب تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور موقع ہو ایک فائدہ لینے کا ایک وقت تک۔ ہو سکتا ہے اللہ موت تک تمہیں کیا دینا چاہتے ہوں، ڈیل دینا چاہتے ہوں، یا اس تاخیر میں بھی تمہارے لیے کیا ہو، آزمائش ہو۔ آگے جی، قال تو کہا اس نے پیغمبر نے، رب حکم بالحق، فیصلہ کر حق کے ساتھ ہمارے درمیان، وربنا الرحمن، اور ہمارا رب مہربان ہے، المستعان، اسی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ مستعان مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس سے مدد مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لازمی معنی اس کا یوں کر دیتے ہیں مددگار ہے، کیا کر دیتے ہیں، یعنی جب اس سے مدد مانگی جاتی ہے تو اس لیے مانگی جاتی ہے کہ وہ کیا ہے، ہاں۔ تو فرمایا وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ، اور ہمارا رب رحمان ہے، المستعان جو کیا ہے، مددگار ہے، یا اس سے مدد مانگی جاتی ہے، عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم